وہ جو اس کے بزرگ یا ان کے رضوی صاحب سے زیادہ ایج کے بھی جو لوگ ہیں وہ ساتھ کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک اچھا کارکن رہا ہے. تو یہ میں تو ابھی بھی آپ کے وساطت سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی مشکل وقت خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ آئے، لیکن ہو تو ہم سب سے پہلے ان کے ساتھ ہیں. اور اس میں تو انہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جی آپ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. کاز اس طرح کی ہے کہ ہم ہمیشہ سے اس کاز پہ مر مٹنے کو تیار ہوں گے. ہم لوگ سکے بھائیوں سے بڑھ کے ہمارا رشتہ ہے. وہ الگ بات ہے ہم لوگ سامنے آگے اتنی تصویریں نہیں بنواتے، وہ والا معاملہ نہیں ہے. اچھا شیخ صاحب، پیر افضل قادری نے کچھ بیانات دیے ان کے بیٹے کے متعلق، علامہ خادم کے متعلق بھی کہ میں انہیں سامنے لے کر آیا ہوں منظر عام کے اوپر، پھر ان کے بیٹے کے متعلق بہت بری باتیں کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان کے پیچھے کون ہے جو ان کو اس طرح چلا رہا ہے کہ وہ اس طرح کتنے بڑے عاشق رسول اور پھر ان کے بیٹے کے متعلق اس طرح کے بیانات دیں؟ میں ایک بہت مختصر سی بات کروں. اس وقت ہم اس کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں. بالکل. اس وقت میں سب سے اگر مجھے تو پاؤں بھی پڑنے پڑے میں پاؤں پڑ جاؤں گا کہ یار اس وقت اختلاف کو ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. یہ امت جس نہج پہ آگے کھڑی ہوئی ہے نا، اس وقت اس طرح کی باتوں سے گریز کریں. اس وقت حضور کی ناموس کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں. اگر نہیں ہونا چاہتے تو کم از کم دوسرے کا راستہ نہ روکیں. چیلم پر سعد بھائی نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا کہ 16 فروری کی ڈیٹ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ 16 فروری آخری تاریخ ہے. حکومت کے پاس 16 فروری تک مہلت ہے، سفیر کو نکالیں. اگر حکومت اپنے فیصلے سے اپنے وعدے سے پھرتی ہے تو پھر عالم اسلام کو آپ کیا ہمارے چینل کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں تو ہم لوگوں نے بھی دھرنا دیا، اس کے بعد ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ جی اسمبلی میں معاملہ لے کے جایا جائے گا اور اس کے بعد پھر اس پہ بحث ہوگی. اور اسمبلی میں اپوزیشن بھی سنسیئر نہیں تھی نا. ہم روئیں کس کے آگے کہ چلو اپوزیشن گورنمنٹ کو کہتی فورس کرتی کہ چلو آپ اسے نکال دو. وہ قرارداد پیش ہونی نہیں تھی کہ نکالا جائے یا نہ نکالا جائے، صرف مذمت کی قرارداد ہی ہو کہ وہ زبانی جمع خرچ انہوں نے کیا. اور اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اپوزیشن اگلی بار حکومت میں آنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو امپریس کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ جناب ہم ان معاملوں کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں، آپ بس ٹوری رکھیں اس سلسلے کو. لہٰذا ہم یہ باور کراتے ہیں گورنمنٹ کو بھی، اپوزیشن کو بھی اور سعد بھائی کو بھی کہ اگر آپ لوگ اس کاز کے لیے نکلتے ہیں، اس بار ہم آپ کے انتظار میں، ہم لوگ آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں. آپ نکلتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ اس بحیثیت کارکن کندھے سے کندھا ملا کے چلنے کو تیار ہیں. کاز اس طرح کی ہے اور ہم آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کالجز اور یونیورسٹیز سے کافی انشاءاللہ تعالی اس بار پینٹو کوٹوں میں لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ حیران ہو جائیں گے، پہلے کہیں گے نا مولوی کتوں آ گئے نے، اب کہیں گے بچے کتوں آ گئے نے، پینٹو کوٹوں والے کتنے آ گئے نے. تب پتہ چلے گا. اصل میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، وجہ یہ ہے سر کہ جب ایک مسجد میں 250 ہم خیال لوگوں کے درمیان پنکھے کے نیچے بیٹھ کے آپ نعرہ لگاتے نا جہاد کا، تو مغرب کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن اصل تکلیف تب ہوتی ہے جب آپ پینٹ کوٹ اور ٹائی پہن کے کالج یا یونیورسٹی سے نکل رہے ہوتے ہیں اور لگا رہے ہوتے ہیں نعرہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تو ان کے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ جو انہوں نے آپ پہ انویسٹ کی ہے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اور اغوانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. وہ جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ آپ لات مار آتے ہیں اور یہ اصل کامیابی ہوگی جو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. دونوں بھائی مل کے نکلیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اس وقت میرے ساتھ شہید سیالوی صاحب موجود تھے اور آپ نے ان کی باتوں سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ علامہ صاحب نے جو شعر سنایا تھا نا کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پردہ کوئی کوئی، ذرا سوچئے گا اس بات پر. اپنے میزبان جنید عادل کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے